کیا کیا کرتے تھے؟ حلوے کا کام کیا کرتے تھے. باسی حلوہ جو ہوتا وہ مہنگا بیکا کرتے تھے، تازہ جو ہوا کرتا تھا وہ سستا بیکا کرتے تھے. لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں جب اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچے کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ اپنا تازہ حلوہ تم سستا بیکا کرتے ہو، باسی مہنگا بیکا کرتے ہو. اتنا سنا تھا کہ مارکیٹ میں ریٹ خراب کیوں کرتے ہو. اتنا سنا اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے باسی مہنگا بیکا کرتا ہو کہ وہ میرے مصطفیٰ کی زندگی سے ایک دن قریب ہے اور تازہ ایک دن دور ہو جاتا ہے، اس لیے سستا بیکا کرتا ہو. اللہ وقت میرے آقا کی پیاری دیوانوں، تو جب اگر حلوہ مصطفیٰ کی زندگی سے ایک دن قریب ہو جائے کہ وہ مہنگا بکنا شروع ہو جائے، اس کی قیمت زیادہ ہو جائے، اس کے دام لگنا زیادہ شروع ہو جائے، تو یہ بتاؤ انسان کی زندگی اگر مصطفیٰ کی زندگی کا آئیڈیل بن جائے، مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لے، اگر چلے تو مصطفیٰ کی طرح، اگر بیٹھے تو مصطفیٰ کی طرح، اگر کھائے تو مصطفیٰ کی طرح، اگر رکوع کرے نبی کی طرح، خشوع کرے نبی کی طرح، سجود کرے نبی کی طرح، تو قسم خدا کی اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا کر ہم نے زندگی کو گزارنا شروع کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ مسلمانوں تو ہم کو چاہیے اپنی زندگی مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا. رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، عظمت والا نبی عطا کیا ہے، برکت والا رسول عطا کیا ہے. اللہ وقت میرے آقا کی پیاری دیوانوں، مصطفیٰ کی زندگی وہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کی زندگی کو جس نے اپنا لیا تو قسم خدا کی کوئی صدیق اکبر بن کر چلتا تھا، جس نے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنایا کوئی عمر بن کر چلتا تھا، اللہ اکبر کوئی علی بن کر چلتا، کوئی طلحہ بن کر چلتا. تو مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو. ہماری زندگیاں کوئی سادہ زندگیاں نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی تھے جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سیدہ عورت حاضر ہوتی ہے، ہونے کے بعد میں عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول میرا ایک عریضہ ہے، اے اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں میرے بیٹوں کو بہت جلدی آ جاتی ہے، میرے بیٹے جلدی مر جاتے ہیں، میرے بیٹے انتقال جلدی کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت نوح ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی عورت یہ تو بتا تیرے بیٹے کتنے دن میں مر جاتی ہے، تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہوتی ہے. ارشاد کرنے لگتی ہے اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام میرا بیٹا کوئی 100 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 150 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 200 سال میں مر جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ دعا کر دے میرا بیٹا کم عمر میں نہ مرے. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا اللہ کا نبی دل کی تکتی پنڈو میرے اس جملے کو اللہ کے نبی حضرت نوح اتنا سنتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا اے بوڑھی سیدہ تو یہ کہتی ہے بیٹا 100 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 150 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 200 سال میں مر جاتا ہے. لیکن ایسا ہی نہ سن لے ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس کو آخر الزمان نبی کہا جائے گا، جو اللہ کا محبوب بن کر آئے گا، جو خاتم النبیین بن کر آئے گا. اللہ اکبر. اس نبی کی قوم میں لوگوں کی عمریں کسی کی 50 سال ہوگی، کوئی 20 سال میں مرے گا، کوئی 30 سال میں مرے گا، زیادہ سے زیادہ 100 سال میں مر جائے گا. لیکن اللہ کے نبی نوح فرماتے ہیں اے سیدہ پھر بھی وہ قوم اپنے مکان کی تیاری کرے گی، کوئی اپنی دکان کی تیاری کرے گا، کوئی اپنے کاروبار بڑھانے کی تیاری کرے گا. اللہ کو بھول جائیں گے وہ لوگ. تو دنیا اتنی سنتی ہے تو کہتی ہے اے اللہ کے نبی وہ قوم کتنی پاگل ہوگی، کتنی بے وقوف ہوگی کہ ان کے پاس میں 50-100 سال کی عمر ہونے کے بعد میں اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے. دنیا کہتی ہے کاش اگر میری عمر 100 سال کی ہوتی تو میں پوری زندگی یاد الہی میں گزار دیتی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر میری عمر اتنی بڑی بے وقوف ہوں جو 50 سال کی عمر کو اپنے کاروبار میں گزار دیں گے. صحیفہ کہتی ہے میری عمر اگر 100 سال یا 50 سال کی ہوتی
تو اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام میں اپنی زندگی پوری رب کی یاد الہی کے لیے گزار. سبحان اللہ سبحان اللہ جب کہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری بات میں 5 منٹ سماعت کروں انشاءاللہ. پھر آپ کو اور بھی تقریر سماعت کرنی ہے. استاد محترم قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ منبر نور پر پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے. شاعر ہندوستان آصف رضا صاحب شیفی وہ بھی تشریف فرما ہے. آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے. مچل کے بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ, اور بول کے بولے یا رسول اللہ, اور مچل کے کہہ دے لبیک یا رسول اللہ. مصطفیٰ کی زندگی جس نے اپنا لی ہے, قسم خدا کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ادنا تھا اسے اعلیٰ بنا دیا ہے. سبحان اللہ, اسے اعلیٰ بنا دیا ہے. آپ کہو گے کیسے؟ ایک اللہ کے ولی دے پر گزیدہ بندے تھے, ایک روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, سر پہ ٹوپی پھٹی ہے, بالوں میں گٹ ہے, چہرے میں گٹوں غبار ہے. اللہ اکبر, وہ اللہ کا ولی تشریف فرما تھا. اللہ کے ولی تشریف فرما تھے. اس دور میں عورتیں کہیں بیچا کرتی تھی, کوئی دودھ ملتا کرتی تھی. اللہ اکبر, ایک خاتون نکل کر جاتی ہے, مٹی سر پہ ہے, وہ دہی میں ڈوب جاتی ہے, اعلان کرتی ہے کوئی دہی لینے والا. اللہ کے ولی نے اتنا سنا تھا, ارشاد فرمایا اے عورت رک جا, تیرا دہی ہم خریدنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر, اتنا سنا تھا. عورت رک گئی اور اللہ والے کے چہرے پہ دیکھا. دیکھنے کی بات میں کیا دیکھتی ہے؟ ٹوپی پھٹی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, آپ لباس پھٹا ہوا ہے, بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اتنا دیکھا. اس نے کہا تھا ایک ٹیچر, تو میرے دہی خریدنے کی اوقات رکھتا ہے, تو میرا دہی خرید سکتا ہے. اللہ والے نے ارشاد فرمایا تھا آپ اپنے دہی کی قیمت بتا دے. جب کتنا سنا تھا کہا تھا تو دہی کو نہیں خرید پائے گا. ایک ٹیچر, میرے دہی کی قیمت ایک سونے کا سکہ ہے, نہ تو مجھے کوئی گلٹی کا سکہ دے دے, کوئی لوہے کا سکہ دے دے. اللہ والے نے اتنا سنا, اپنی سانگ پہ ہاتھ مارتا ہے اور مٹھی بند کرنے کے بعد میں جب مٹھی کو کھولتا ہے تو کیا دیکھا؟ اللہ والے کے ہاتھ میں سونے کا سکہ رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سونے کا سکہ رکھا تھا. جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والے کے ہاتھ میں سونے کا سکہ رکھا تھا. اللہ اکبر, جب سونے کا سکہ رکھا تھا اس عورت نے دیکھا. اللہ والے نے فرمایا کہ مٹی کو اتار لے, مٹی کو اتارا تھا. اللہ والا فرماتا ہے کہ اب ہمیں دہی نہیں چاہیے. اللہ اکبر, اتنا سنا تھا. اور یہ بابا دہی لے لو, دہی لے لو, تو دہی نہیں چاہیے. اس نے دل میں کہا تھا کہ بابا تمہیں دہی نہیں چاہیے لیکن مجھے سونے کا سکہ چاہیے. سونے کا سکہ چاہیے. دل سے کہا تھا, دل میں. تبھی تو عالم کی بارگاہ میں جائے زبان سوال کر جانا چاہیے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا چاہیے, سوال کر جانا چاہیے. اللہ کے ولی دلوں کے راز کو جمع کرتے ہیں. کہا مجھے سونے کا سکہ چاہیے. اتنا سنا تھا. اللہ والے نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, ارشاد فرمایا دل میں کیا سوچتی ہے؟ لے, تجھے سونے کا سکہ چاہیے تو لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. کہا لے لے. اتنا سنا تھا. اس نے سونے کا سکہ اٹھایا اور گھر پر چلی گئی. روزانہ آتی تھی. اللہ والے نے فرمایا جب تک تیری ضرورت پوری نہ ہو میرے پاس آ جانا روزانہ, اور سونے کا سکہ لے کر چلی جانا. سبحان اللہ. اتنا کہا تھا, کہنے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ سونے کا سکہ لے کر جانا. اللہ اللہ, اتنا کہنے کے بعد میں روزانہ عورت جاتی ہے اور جانے کے بعد میں واپس آتی ہے اور سونے کا سکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سے لے کر جاتی ہے. اللہ اکبر, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, بلکہ 16 سال بھی جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے شوہر نے کہا تھا بی بی اب بابا کی بارگاہ میں جاؤ نا تو سونے کا سکہ طلب مت کرنا, یہ کہنا بابا میری شادی کو 16 سال ہو چکی ہے, اب مجھے سکے کی ضرورت نہیں ہے, اولاد کی ضرورت ہے, اولاد کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا. بابا کی بارگاہ میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد میں کہا تھا بابا. اللہ والے نے دیکھا, ہاتھ مارا اور سونے کا سکہ ہاتھ میں لیا. ہاتھ میں سونے کا سکہ لے کر چلی جا. اور جب اتنا کہا تھا کہ یہ بابا مجھے
کان سنا ہے کوئی اولاد نہیں ہے مجھے اولاد چاہیے. اللہ والے نے فرمایا اے عورت جا آج سکہ لے کر چلی جا, کل آ جانا تیری بستی میں جتنی عورتوں پہ اولاد نہیں ہے سب کو اکٹھا کر لانا ہمارے پاس آ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ہمارے پاس آ جانا. اتنا کہا تھا عورت نے جا کر جب تلاش کیا عورتوں کو تو 28 عورتیں جمع ہوتی ہیں اور وہ اللہ والے کی بارگاہ میں چلنا شروع کر دیتی ہے. اللہ کے ولی کو کیا دیکھا کہ اللہ کے ولی روزانہ پان نہیں کھایا کرتے تھے لیکن آج دیکھتی ہے کہ اللہ کے ولی پان کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو عورتیں جاتی ہے نمبر لگ جاتا ہے. اللہ کے ولی نے اپنے منہ میں سے اتنا ہوا پان نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس پان کو نکالنے کے بعد میں ایک عورت کو بلایا, تھوڑا سا اوور پان دیا, اپنے منہ کا تھوک دیا, وہ پان دیا اور کہا لے اسے کھا لے اللہ تجھے بیٹا عطا کر دے گا. دوسری کو بلایا کہا اسے کھا لے اللہ تجھے بیٹا عطا کر دے گا. تیسری کو بلایا, سب کو دیتے گئے اور مہر لگاتے گئے کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا لیکن ساری عورتوں نے کھا لیا. ایک عورت نے اپنی مٹھی میں دبانے کے بعد میں اس کے دل نہیں چاہا تو وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے اور پہاڑی پر جا کر پھینک دیتی ہے اور اپنے اپنے گھر پر پہنچی. 9 مہینے کے بعد میں 28 عورتیں گئی تھی لیکن 9 ماہ کے بعد میں سب کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 عورتوں کو بیٹے عطا کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. عطا کر دیے پھر بیٹے عطا کیے. اللہ اکبر. عورتیں جاتی ہے بابا کی بارگاہ میں سلام کرانے کے لیے. اللہ والے کی بارگاہ میں ساری عورتیں کہتی ہیں بابا اللہ والے ساری بہنوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں لڑکے پیدا ہوئے ہیں لیکن ایک ہماری بہن لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ والے نے اتنا سنا جو بٹن کی جگہ کاٹے لگے تھے ان کاٹوں کو توڑ دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے آج تم نے نماز کو حکم دیا میں نے نماز ادا کی تو نے روزے کا حکم دیا روزے کو ادا کیا. اے مولا میں نے تیرے کوئی بھی کہنے کو نہیں ڈالا ہے تو تو نے میرے کہنے کو کیوں ڈالا ہے. غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے سن لے جس سے ہم راضی ہو جاتے ہیں جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس کی زبان ہوتی ہے لیکن بولنے کی طاقت میری ہوتی ہے. اللہ والے نے غیب سے آواز آتی ہے تصور میں مولا فرماتا ہے آنکھوں کو بند کر کے دیکھنے جب یہ کہتا آنکھوں کو کھولا اللہ والے نے فرمایا اے عورتیں سنو تم نے میرے منہ کا ابلا ہوا پان کھا لیا تھا اس تمہارے بیٹے پیدا ہو گئے اور جس نے نہیں کھایا تھا پھینک دیا تھا اللہ نے اس کو کوئی اولاد عطا نہیں کی. اللہ اکبر اللہ گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولی جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ والمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کیا ہے عظمت والا نبی عطا کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو بارگاہ میں قبول فرمائے جان کر بھول کر خامی اگر کے اپنے محبوب کے صدقے پاک فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ تو ہی پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.